سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے یہ کہا ربی خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، پروردگارا تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، آگ کو مٹی سے برتری حاصل ہے، اس لیے میں مٹی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ابلیس نے غرور کیا، تکبر کیا، اسی لیے اللہ تعالی نے گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ غرور و تکبر کرنا ہے۔ تو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کو پروردگار عالم نے راندہ درگاہ کر دیا۔ ادھر انکار کرنے پہ اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ہو بہو ایسا واقعہ ادھر زمین پہ پیش آیا۔ رسول اکرم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں سے کہا لوگوں مجھے کاغذ و قلم دو، ایسی چیز لکھ کے دوں گا کہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا رسول اکرم ہذیان بول رہے ہیں، رسول اکرم نسیان بول رہے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا اخرج من البیت، میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے چلے جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، ویسے رسول اکرم نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ صلوات پڑھے محمد حضرت آدم و حوا کی خلقت ہوئی، ان کو نظیر جنت میں بٹھایا گیا، ان سے کہا گیا جو کچھ چاہتے ہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ادھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادات کے بدلے میں یہ جزا مانگا تھا کہ مجھے انسان کے دل تک رسائی مل جائے۔ ادھر آدم و حوا کو حضرت آدم اور حضرت حوا کو ابلیس ورگلانے لگا۔ حضرت حوا نے آدم سے کہا آخر اس درخت کے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہے کیا چیز۔ جب اس درخت کے قریب گئے اس کا پھل نوش فرمایا تو دونوں کو ایک پہاڑی کے اوپر پھینک دیا گیا۔ اب دونوں توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق 40 دن تک توبہ و استغفار کر رہے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 40 سال تک توبہ و استغفار کر رہے ہیں، مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا آدم و حوا کیا پریشانی ہے؟ حضرت آدم و حوا نے کہا کہ ایک عرصے سے توبہ و استغفار کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل نے کہا جیسے میں سکھاؤں گا اس انداز میں توبہ کرے آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا جی جبرائیل ہمیں سکھائیے گا۔ حضرت جبرائیل نے کہا ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، یا حامد بحق محمد، یا حالا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق
حق الحسین، یعنی پنجتن کا واسطہ دے کر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ادھر آدم و حوا کو سکھانے والا، آدم و حوا کا استاد کون؟ جبرائیل امین۔ اور جبرائیل امین کا استاد کون؟ جبرائیل امین کی زندگی میں ایک مشکل وقت پیش آتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے، من انت و من انا، اے جبرائیل میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ اب رب العزت کی طرف سے سوال ہے۔ جبرائیل امین سرگردہ ہوا، سوچنے لگا کیا جواب دوں، مشکل میں پڑ گیا، پریشانی میں پڑ گیا۔ اتنے میں ایک نور جبرائیل امین کے قریب آتا ہے اور پوچھتا ہے، وہ نور کس کا نور تھا؟ حضرت علی ابن ابی طالب کا نور تھا۔ قریب آتا ہے، جبرائیل امین سے پوچھتا ہے، جبرائیل کیا پریشانی ہے؟ جبرائیل کہتا ہے، میرے رب نے مجھ سے سوال کیا ہے، من انا و من انتا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو حضرت علی نے جبرائیل امین سے کہا، جبرائیل اس کا جواب یہ بنتا ہے، الہی انت ربی و انا عبد، پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ آدم و حوا کا جو استاد جبرائیل امین ہے، اس جبرائیل امین کا بھی استاد علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات محترم، علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن علی کے مقام کو گرانے والے بھی گمراہ ہیں۔ علی علیہ السلام کے مقام کو حد سے آگے لے جانے والے بھی گمراہ ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، غموں سے دور حصار مدد میں رہتا ہے، غموں سے دور حصار مدد میں رہتا ہے، علی کا ماننے والا تو حد میں رہتا ہے، جو دل میں آل محمد سے بغض رکھتا ہے، تمام عمر تبرے کی زد میں رہتا ہے۔ عزیزان محترم، علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا دین اسلام کے لیے کیا، دین اسلام کی اصل شکل ہمارے سامنے پیش کی، مگر علی نے نماز کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ دین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، میدان جنگ میں ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، مولا جنگ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا، اس لیے دیکھتا ہوں کہ کہیں زوال کا وقت تو نہیں ہوا، نماز کا وقت تو نہیں ہوا، تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ سائل نے کہا، مولا جنگ کے وقت بھی، جہاد کے وقت بھی نماز کو اتنی اہمیت؟ تو مولا نے فرمایا، اسی نماز کو بچانے کے لیے تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ابا عبداللہ حسین نے تیروں کے سائے میں نماز پڑھی۔ ابا عبداللہ حسین جن کو کوفیوں کی طرف سے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، آخر
ابا عبداللہ الحسین نے نانا کا مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت غازی عباس سے فرماتے ہیں، عباس جو ہمارے کربلا کے مسافر ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں، ہمارے کربلا کے ساتھیوں کے نام لکھیں۔ غازی عباس لسٹ بناتے ہیں، مگر اس لسٹ کے سب سے اوپر لکھتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ لکھ کے جب ابا عبداللہ الحسین کے سامنے لاتے ہیں، ابا عبداللہ الحسین نے فتح کی آیت دیکھی تو اس کے بعد ابا عبداللہ الحسین عباس سے کہتے ہیں اسے ذرا کاٹ کے اس کی جگہ میں لکھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ابا عبداللہ الحسین ودا کرنے کے لیے کبھی نانا کے روزے پہ جاتے ہیں، کبھی اماں کے روزے پہ جاتے ہیں۔ اماں کے روزے پہ جا کے گریا کرتے ہوئے ابا عبداللہ الحسین کچھ ٹائم کے لیے حالت خواب میں چلے جاتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خواب میں آتی ہے، آگے ارشاد فرماتی ہے میرے حسین غمگین نہ ہونا، یہ خیال نہ کرنا کہ تو مدینے چلا جائے گا، تو کربلا چلا جائے گا، مگر تیری اماں قبر میں سوئی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا میرے حسین، تو جہاں جہاں چلا جائے گا تیری اماں تیرے پیچھے پیچھے آئے گی، یہاں تک کہ تو جب ذوالجناح سے اترے گا زمین پہ تو تیری ماں زمین کربلا کو جھاڑو دے کے تیار کرے گی۔ ابا عبداللہ الحسین مدینے سے مکے پہنچ جاتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین نے مختصر کلام اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا اور مکہ سے کربلا جانے کا ارادہ کیا۔ ابا عبداللہ الحسین زبان حال میں حاجیوں سے کہتے ہیں اے حاجیوں، ایک تمہارا حج ہوگا، ایک میں حسین ابن علی کا حج ہوگا، ایک طواف تمہارا ہوگا، تم خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاؤ گے، 7 طواف کرو گے، میں کبھی علی اکبر کے گرد طواف کروں گا، کبھی قاسم کے گرد طواف کروں گا، کبھی علی اصغر کے گرد طواف کروں گا۔ اے حاجیوں، تم صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو گے، مگر میرا بھی ایک سعی ہوگا کربلا میں، کبھی قتل گاہ سے علی اکبر کا لاشا خیمہ لے کے آؤں گا، کبھی قتل گاہ سے شہزادہ قاسم کا لاشا کربلا لے کے آؤں گا۔ اے حاجیوں، ایک قربانی تمہاری ہوگی، ایک قربانی میری ہوگی، تمہاری قربانی جانور کی ہوگی، مگر میری قربانی بنی ہاشم کے جوانوں کی ہوگی۔